ایک فرد کی جو سیرت ہوتی ہے، اس کا جو کردار ہوتا ہے، اصلاح احوال ہوتے ہیں، اصلاح کردار ہوتا ہے، تو ان پر جو رجوع الی اللہ کے اثرات ہیں وہ کس انداز سے آپ مرتب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، بنیاد یہ ہے کہ انسانی فرد اور انسانی جو شخصیت ہے، آپ انفرادی اعتبار سے بھی دیکھیں اور اجتماعی اعتبار سے بھی دیکھیں، معاشرتی اعتبار سے بھی دیکھیں اور انڈیویجول بھی دیکھیں، آپ جب انسان رجوع الی اللہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آتا ہے، اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، بے شک ان الی ربک الرجعی، تم جاؤ گے کہاں؟ لوٹ کر اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہی آؤ گے، سبحان اللہ، اور وہی بارگاہ ہے۔ اور فرمایا کہ جب انسان لوٹ کر آتا ہے اور صبح کا بھولا شام کو لوٹ کر آ جائے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتا ہے، ضد نہیں کرتا ہے، اور اپنے اندر ایگو اور انا پرستی نہیں لے کر آتا ہے، بلکہ جیسے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں غلط ٹریک پہ چڑھ گیا ہوں، تو فوراً وہ لوٹ کر صحیح ٹریک پر آتا ہے اور اپنے مالک و مولا کی بارگاہ کے اندر جاتا ہے۔ اس کی شخصیت کے اندر، اس کے کردار میں ظاہری اور باطنی طور پر بہت فرق پڑتا ہے۔ ایک تو سب سے بڑھ کر اس کی ذات کے اندر ایک توکل پیدا ہوتا ہے، خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ جب نیت صاف ہوگی، اس کا من صاف ہوتا ہے، اس رجوع الی اللہ کی برکت سے، اس توبہ کی برکت سے، رب تبارک و تعالیٰ پر اعتماد جب ہوگا، تو آپ یہ سمجھیں کہ اندر ہی اندر اس کی ایک ریکنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے، اس کا من صاف ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بنیاد ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ فرمایا کہ وہ قومیں بدل سکتی نہیں ہیں جو خود اپنے آپ کو نہ بدلیں، اپنے من کو نہ بدلیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ فرمایا سب سے پہلے اس کا جو فرق پڑتا ہے، اس کے اندر جو چیزیں ہیں، اس کی نیت ہے، اس کا من ہے، ساری چیزیں، اس کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے۔ دوسرا پھر عملی اعتبار سے، پریکٹیکل طور پر آپ دیکھیں، سٹیپ بائی سٹیپ اس کی زندگی سے جھوٹ نکل جاتا ہے، اس کی زندگی سے ظلم نکل جاتا ہے، اس کی زندگی سے فریب نکل جاتا ہے، اس کی زندگی پاکیزگی کی طرف آ جاتی ہے، اس لیے کہ اب اس نے اللہ سے صلح کر دی، اب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لی۔ جب رب تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان رجوع کرتا ہے تو آپ یقین کریں اس کا ظاہر، اس کا باطن، اس کی عملی زندگی، سب کے اندر ایک چینج آتا ہے، اور وہ چینج نظر آتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ ہم نے ایک لفظی توبہ کی، بڑی رات آ رہی ہے، اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف، توبہ میری توبہ، توبہ کر کے ہم گھروں کو چلے گئے، نہ ہمارے اندر ندامت ہوئی، نہ ہمارے اندر شرمندگی ہوئی، نہ ہماری کیفیت بدلی، نہ پریکٹیکل طور پر ہمارے معاملات بدلے۔ صبح اٹھے ہیں، بڑی رات گئی، توبہ 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 کر رہے تھے، صبح اٹھے، وہی جا کر دکان کھولی، وہی فریب، وہی کالا پیلا نیلا، 1 نمبر سے لے کر 8 نمبر تک۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو رات ہم لفظ استعمال کر رہے تھے، یہ لفظوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس کا سارے کا سارا صاف ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسی ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ تمہارا سب کچھ جو کچھ ہو چکا ہے، لیکن یہ تب ہوگا کہ جب آپ کی توبۃ النصوح ہوگی، تب ہوگا کہ جب آپ توبہ کو، رجوع کو ایسے کریں گے کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ توبہ کیا ہے، توبہ کیا ہے؟ تو حضور تو جوامع الکلم ہے نا، ایک جملے کے اندر حضور نے فرمایا الندیم هو التوبہ۔ کیا کہ فرمایا توبہ نام ہے ندامت کا، توبہ نام ہے شرمندگی کا، اپنے کیے پر پشیمانی کا نام ہے توبہ۔ جس میں پشیمانی نہیں ہے، جیسے حج کرنے جاتے ہیں، کہتے ہیں حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ہے، وقوف نہیں ہے تو حج نہیں ہے۔ جس توبہ کے اندر ندامت اور شرمندگی نہیں ہے اپنے کیے کی، اور عزم نہیں ہے آئندہ بچنے کا، وہ لفظی توبہ تو ہو سکتی ہے لیکن نفسی توبہ نہیں۔ کہ نفسی توبہ، من کی توبہ تب ہوگی کہ جب آپ کے اندر بھی، آپ کے ظاہر بھی اس توبہ کے اثرات پیدا ہوں گے۔ میں صرف ایک جملہ کہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امت کو یہی فرمایا کہ ایک شب بھی بغیر رجوع الی اللہ کے نہ گزارو، ایک رات بھی اللہ کی طرف لوٹنے اور استغفار و توبہ کے بغیر نہ گزارو۔ شب برات کا اور لیلۃ القدر کا انتظار نہ کرنے، یہ تو گولڈن چانسز ہیں، یہ تو اللہ کی رحمتوں کو چھما چھم
فرمایا کہ میں ہر رات سوتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. یعنی ایک استغفار کی تسبیح کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جن کے صدقے سے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف, جو خود جن کے گناہوں سے صدقے سے پاک معصوم, جن کے صدقے سے آدم علیہ السلام کی, تو وہ فرما رہے ہیں کہ میرا معمول, یہ تعلیم امت کے لیے, یہ ہم گناہگاروں کو سکھانے کے لیے ہے. فرمایا کہ تم نے ہر شب جو ہے, ہر شب شب قدر است, گر تو قدر دانی, فرمایا اگر تو قدر دان لے تو تیرے لیے تو ہر شب شب قدر ہے. یہ تب ہوگا کہ جب تو رجوع اللہ کر کے سوئے گا, پھر اٹھے گا تو کہے گا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے موت کے بعد نئی زندگی عطا فرمائی, نئے زمانے, نئی صبح شام پیدا کر. وہ تیری نئی صبح تب بنے گی کہ جب تو اپنے اندر رجوع اللہ کی کیفیات کو پائے. اللہ اکبر.